سرزمین کشمیر نے جن سحرانگیز اور انقلابی شخصیات کو جنم دیا ہے، ان میں ایک نمایاں نام میر وائس محمد یوسف شاہ کا ہے۔ مولانا محمد یوسف اس دینی و علمی خاندان کے چشم چراغ تھے جو ریاست میں میر وائس خاندان کے نام سے مشہور ہے۔ ریاست جموں کشمیر خاص کر سری نگر میں میر وائس خاندان ایک مرکز ہے۔ اس خاندان نے دین کی اشاعت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی فکری اور سیاسی رہنمائی کی۔ اس مرکز سے وادی کشمیر میں تحریک آزادی اور الحاق پاکستان کو ایک بنیاد حاصل ہوئی جس نے آگے چل کر ایک عظیم انقلاب کی صورت اختیار کر لی۔ میر وائس مولانا محمد یوسف شاہ ریاست میں فروغ دین اور تحریک آزادی کے عظیم علمبردار تھے۔ انہوں نے کشمیریوں میں شعور بیدار کرنے کے لیے کئی مدارس قائم کیے، جن میں ایک مدرسہ نصرت الاسلام تھا۔ مولانا محمد یوسف کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ جب ایک سازش کے تحت کشمیری مسلمانوں کی نو تنظیم آل جموں کشمیر مسلم کانفو نیشنل کانفرنس میں بدلنے کا فیصلہ کیا گیا تو آپ نے اس کا ساتھ نہ دیا اور اپنے طور پر سیاسی جدت جاری رکھی۔ جب مسلم کانفرنس بنی 1932 میں تو اس وقت مسلم کانفرنس کے بنانے میں ان کا حصہ، پھر جب شیخ صاحب نے 38 میں اس کو نیشنل کانفرنس میں بدل دیا مسلم کانفرنس کو، تو انہوں نے وہ الگ ہو گئے اور انہوں نے الگ سے پھر پہلے تو آزاد مسلم کانفرنس کے نام سے قائم کی ایک جماعت، پھر دوبارہ 1942 میں چودھری غلام عباس کے ساتھ مل کر نشست ثانیہ ہوئی۔ تو 1943 میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہوا تھا کراچی میں، اس میں کشمیر سے ایک وفد گیا اس میں شمولیت کے لیے، انہوں نے دعوت دی تھی، تو اس اجلاس میں وہ کشمیر کی ایک مسلم کانفرنس کے وفد کے حیثیت سے وہ شامل ہوئے۔ اس سے اگلے سال یعنی 44 میں قائد اعظم تشریف لائے کشمیر اور 2.5 مہینے وہاں رہے، 2.5 مہینے ان کا وہاں رہا۔ تو پھر جب وہ وہاں پہنچے تو ان کا استقبال جو ہوا تو ان کے اعزاز میں جو جلسہ ہوا، مسلم کانفرنس کا سالانہ جلسہ جامع مسجد کے احاطے میں، تو پھر وہ ہمارے گھر بھی تشریف لائے، وہاں دعوت پر کھانا کھایا انہوں نے، دوپہر کا کھانا۔ تو یہ سب چیزیں ان کی وابستگی جو تھی قائد اعظم اور تحریک پاکستان کے ساتھ یہ شروع سے تھی۔ تو اس لیے جب نیشنل کانفرنس کا انہوں نے اس کو نیشنل کانفرنس میں ضم کیا مسلم کانفرنس کو، تو وہ اس سے فوراً الگ ہو گئے، کیونکہ عقلاً اور ہر لحاظ سے ان کا جو تھا وہ نظریہ جو تھا وہ پاکستان کا تھا۔ تحریک آزادی میں ان کے بے مثال کردار کے پیش نظر ان کو آزاد کشمیر کی صدارت کے لیے بھی نامزد کیا گیا۔ جب آزاد کشمیر حکومت کا قیام عمل میں آیا تو پہلے اس میں جب سردار ابراہیم صاحب صدر بنے تو اس میں بحیثیت وزیر انہوں نے وزیر تعلیم انہوں نے کام کیا۔ اس کے بعد 2 دفعہ 1952 میں اور 1956 میں 2 دفعہ وہ صدر بنے آزاد کشمیر کے، مختصر وقت کے لیے، مگر 2 دفعہ انہوں نے وہاں صدارت کا منصب بھی سنبھالا۔ مولانا محمد یوسف علمی حیثیت سے اپنے ہم عصر علماء میں ایک امتیازی حیثیت رکھتے تھے۔ عمر کے آخری ایام میں آپ نے قرآن کا ترجمہ و تفسیر لکھ کر ایک عظیم کارنامہ انجام دیا۔ میر وائس مولانا محمد یوسف کی لیے برسی کے موقع پر میر وائس عمر فاروق نے انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ مرحوم کی زندگی آزادی کے پروانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ مگر پنہ حق سرات کس موقع نش دور گئی دستبردار برابر پاکستان یہ تمو انتقال کو تمو برابر پنس موقع